جب گھر سے کسی دھولا کی بارات چلے گی، قاسم تیرے دھولے کی تیرے سہرے کی وہاں بات چلے گی۔ پڑھنا چاہ رہا تھا گریا اللہ اجازت ہے مصاحب کا جملہ پڑھا۔ ماں کی حسرت تھی کسی کے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤں گی۔ اللہ جیسے جیسے زیارات کی برآمدگی ہوتی ہے میں کوشش کر رہا ہوں میں فضائل کم پڑھوں، میں مصائب زیادہ پڑھوں۔ میں نے پہلے بھی دن کہا تھا کہ جب مصائب پڑھا جائے نا فضائل میں ادھر ادھر دیکھو توجہ کرو آپس میں بات کر سکتے ہیں، لیکن مصائب میں نہ کیا کرو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں مصائب کس مخدومہ کی حسرت ہے۔ آباد علامت رو جملہ کہوں جی درد والوں کے لیے، مصائب اس بہن کی حسرت ہے جس نے بھائی کی لاش پہ بھائی کے قاتل سے پوچھا تھا اسے تھوڑی دیر رو لو۔ پتہ نہیں کیا سنا تم نے؟ بھائی کے قاتل پہ بھائی کے قاتل سے بہن نے پوچھا تھا تھوڑی دیر رو لو۔ میں نے اشفاق یہ جملہ ایک جگہ پہ پڑھا، درمیان میں سے ایک سفید سیدزادہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی یہ بتائیں جب بہن نے کہا تھا کہ رو لوں قاتل نے رونے دیا تھا؟ 10 قریب ہے، اب بھی تو ذاکر کا محتاج ہے، اب بھی تجھے لگتا ہے کہ ذاکر پڑھے اور میں رو لوں۔ عزت ذکر کی قسم ہے کیا برآمدگی ہونی آج؟ بولو مہندی نہیں ہے یہ جنازہ ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا یہ مہندی نہیں ہے یہ جنازہ ہے۔ سوال کرو اس کی مہندی کیوں برآمد ہوتی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کربلا میں کوئی مہندی ہوئی ہے، میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں نہیں ہوئی، لیکن اتنا بتا ماں کی حسرت تھی کہ نہیں؟ ہائے 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 ہائے، جس کا ہاتھ تھا اللہ جانے اس نے سینے پہ کیوں نہیں مارا یار؟ اللہ اکبر، جسے رونا نہ آئے ہائے تو کر سکتا ہے یار۔ عزت ذکر کی قسم ہے ماں کی حسرت تھی میں اپنے لال کے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤں گا، اور جس کے ہاتھوں پہ مہندی لگنی تھی اس کے ہاتھوں پہ خون لگ گیا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، اللہ اللہ مہندی لگنی تھی وہ ہاتھ ہی کاٹ دیے۔ تیری معرفت کو سلام ہے یار، میں وہاں تک لانا چاہ رہا ہوں۔ 7 مرتبہ قاسم آئے، مولا میں جاؤں؟ یہ یہاں پہ بادشاہ حسین نے دستور بدلا ہے اشفاق، جتنی بار قاسم آئے حسین اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے۔ تو سمجھ ہی نہیں سکا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب 7ویں مرتبہ حسن حسین کھڑے ہوئے نا سرکار قاسم نے اپنا امامہ اتارے شبیر کے قدموں پر رکھ کے کہتے مولا اب وقت کی حجت ہے آپ میرے استقبال میں کیوں کھڑے ہوتے؟ سرکار رو کے کہتے قاسم تو آتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے میرا بھائی آ گیا ہے، آئے ہو میرے حسین مولا، اللہ اکبر، تو آتا ہے تو لگتا ہے میرا بھائی حسن آ گیا ہے، اور تو آتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا ایمان۔ اللہ مان کوشش کرنا یار، کوشش کرنا میں سرکار کا مصائب کو جملے پڑھ سکوں۔ مولا میں جاؤں؟ شبیر خاموش ہو جاؤ۔ جب 7ویں مرتبہ شبیر خاموش ہوئے نا قاسم اپنے خیمے سے نکلے، آقا دربندی نے مقتل دربندی میں ایک جملہ لکھا، وہ کہتے شب عاشور تھی، ہر خیمے میں ہر شہید موجود تھا، ایک خیمہ بڑا خوبصورت تھا، اس میں 2 جوان تھے، ایک کو عباس کہتے ایک کو اکبر کہتے۔ اکبر کو عباس کہہ رہے تھے، عباس میں تیرا اکبر میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ رو کے کہا مولا
آپ میرے چچا بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں. فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں کل پہلے میں جاؤں گا. کہا کل پہلے میں جاؤں گا, کل پہلے میں جاؤں گا. اکبر نے ہاتھ باندھ کے کہا چچا آپ کو پتا ہے آپ میرے بابا کی زور کمر ہیں, آپ چلے گئے تو میرے بابا کی کمر جھک جائے گی. رو کے کہا نہیں کل پہلے میں جاؤں گا کیونکہ تو بابا کا بڑا پیارا ہے, اگر تو گیا تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. عزت ذکر کی قسم ہے. اکبر عباس سے کہہ رہا تھا تو جانا, وہ کہہ رہا تھا میں جاؤں گا, وہ کہہ رہا تھا میں جاؤں گا. آقا دربندی کہتے اچانک خیمے کا در ہٹا, ایک 13 سال کا بچہ آگے بڑھا, دونوں کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا کل نہ تو جانا نہ تو جانا, پہلے میں جاؤں گا. نہ میں کسی کی زور کمر ہو, نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہو, اور میں جاؤں گا. اور میں تو حسن کا یتیم ہوں, اور میری ماں دعائیں کرتی ہے, اور میرا لال معلوم کر یار اللہ مان یہ قیامت کا منظر ہے یار. ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ کرے تجھے, بی بی تیرا ماتم قبول فرمائے. بھائی اقبال بچوں کی زندگی ہو یار, غریب بن کے رویا کرو حیدر. مولا اجازت ہے, بادشاہ حسین نہیں بولے. بھائی بسم اللہ. میرے جانے کے بعد 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک میری بیٹی بیوہ ہوتی ہے, ایک میرا بڑا معرفت والا مجمع ہے یار. اب میں کیا پڑھوں, منظر تو سارا تیرے سامنے ہے. مجھے شبیر نے جس طرح لاش چنی ہے نا, لیکن بھائی مجھے حکم ہے بھائی تنزیل کی طرف سے کہ مصاحب سمجھا کے پڑھا کرے تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے. میں ایک جملہ آپ کا بھی جملہ دہراؤں گا, جہاں پر میں تیرا جملہ بھی دہراؤں گا. ایک جملہ وہ ہے جو میں پڑھوں گا, اللہ کرے میں پڑھ لوں اور تو سن لے. جب اجازت نہیں نہ ملی, آگے اماں کے خیمے پہ اندر نہیں آیا, دروازے پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. بی بی کی آواز آئی, ہے میرا لال کیوں روتا ہے؟ رو کے کہا اماں مجھے آج پتہ چلا میں یتیم ہوں, مجھے آج پتہ چلا ہے میں بے وطن ہوں, اماں مجھے آج پتہ چلا ہے میں غریب ہو گیا ہوں. بی بی رو کے کہتی کیا ہوا ہے؟ اماں مجھے مولا جانے نہیں دیتے. یہ لفظ آنا تھا. بی بی نے کہا اچھا نہیں جانے دیتے؟ کہا نہیں. بی بی نے کہا قریب آ قاسم, قریب آئے یہاں جو تم امام زامن باندھتے ہو. بی بی نے بازو سے ایک تحریر کھولی, امام حسن نے باندھی تھی ایک تعویذ کی شکل میں. وہ کھولا, وہ تحریر بی بی نے نکالی, میری ملکہ نکال کے بادشاہ حسین کی طرف چلی. عجیب ماجرا تھا. بادشاہ حسین بیٹھے تھے بہن کے پاس, ادھر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی, اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے تھے انا للہ. ہاتم کر سینے پہ ہاتھ مار یار, میں 2 جملے مصاحب کا پڑھنا چاہتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ملکہ نے پوچھا سفیر انا للہ کیوں پڑھتا ہے؟ کعب قاسم سفارش لے کے آیا ہے, اب میں اپنی اللہ اکبر, میں بھائی کے حرم کو خالی نہیں موڑنا چاہتا. بس حضرتارو قریب آؤ, قریب آؤ. اللہ اکبر. اب صاحبان مقتل لکھتے, میں 5 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے مالی سبتین, کتاب کا نام ہے ریاض القدس, کتاب کا نام ہے اکثیر العبادات, کتاب کا نام ہے تمت الساقوہ, کتاب کا نام ہے گریز ہائے مداحی. 5 کتابیں مقتل کی بتا رہا ہوں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے جب حسین نے اجازت دی نا, آواز دی عباس مولا اپنا شاگرد تیار کر. کیا سنائے گا؟ اپنا شاگرد تیار کر. عزاداروں پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ عباس نے ایک زیرہ نکالی, ایک کمر بند نکالا, ایک زیرہ نکالی. زیرہ پتہ ہے نا کس کی ہوتی ہے؟ بولو. زیرہ لوہے کی ہوتی ہے. زیرہ پہنا دی, سر پہ وہ جنگجوؤں والا خول پہنایا, تلوار دی, خنجر دیا. یوں جب سامنے لائے نا, شبیر نے کہا عباس نہیں, اس کی زیرہ اتارو. اس کی زیرہ اتار دے, اس کے سر سے یہ بھی اتار دے. غازی نے رو کے کہا مولا زیرہ تو جنگجو کے لیے ضروری ہوتی ہے. مولا فرماتے اس کے لیے ہوتی ہے, اور جس کی لاش سلامت
जुमले। क्या बात है यार, क्या बात है यार। ये वाहिद शहीद है। मैं आहिस्ता क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि जुमले आगे सख्त है। ये वाहिद शहीद है जिसे हुसैन ने कफन दिया, ज़िरा नहीं दी, कफन दिया है, ज़िरा नहीं दी, सच के माँ के सामने आया। मैं कह गया हूँ, एक मिनट सांस लो, शायद मैं जुमला समझा नहीं सकता। ये बैठी है मेरी माँ बहन, ये कि कोई माँ ही समझ सकती है कि बेटा कफन पहन के माँ के सामने कैसे आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कफन पहन के माँ के सामने आया। माँ के सामने आना था। बादशाह हुसैन देख रहे थे, कदमों पे हाथ लगा के कहता अम्मा इजाजत है। बीबी ने सर चूम के कहा इजाजत है। इधर जब निकलने लगे ना, मलका शाम की आवाज आई, शबीर भैया एक बार कासिम को मेरे सामने तो ला। जब कहा कासिम को जो बंदा जिंदा बैठा है उसका हाथ सीने पे आना चाहिए, एक बार मेरे सामने ला। माँ ने सिर्फ सर चूमा था। पता है आलिया ने कैसे चूमा? कभी यहाँ से, 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 कभी यहाँ से। कासिम की अम्मा ने पूछा मखदूमा मेरे बेटे को जगह जगह से क्यों चूमती है? कहा आज चूम ले, आज के बाद मिलेगा नहीं। क्या बात है यार, क्या बात। बड़ी खैर हो इजाजत है, जगह जुमला पड़ा, आज चूम ले। बड़ी अच्छी जंग लड़ रहा था। अब जुमला सुनेगा, अब तेरा मातम सर पे होना चाहिए। बड़ी अच्छी जंग लड़ रहा था उसका बेटा जिसने जंग नहीं लड़ी। यार क्या जुमला इसमें, तारीख हसन बढ़ गया मैं। बड़ी अच्छी जंग सीधी लड़ रहा था मौला कासिम, जंग लड़ रहा था, जंग लड़ रहा था। मैंने पहले कहा मैं जितने भी मजलिस से गुजरी है मैंने मसाइब तसल्ली से पढ़ा है, ये जुमला भी मैं ठहर के पढ़ूंगा। जंग लड़ रहा था। इब्ने साद ने कहा ये कौन आया? आपको पता है कि सरकार कासिम ने घोड़े की जीन पे खड़े होकर खुतबा पढ़ा, भागते हुए घोड़े पे। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है ना, घोड़े की जीन पे खुतबा पढ़ा है। इस रंग में खुतबा पढ़ा है हसन के लाल ने। फौज ने तीर फेंक दिए, तलवारें फेंक दी। इब्ने साद कहता है ये इनकलाब कैसा? उसने कहा अल्लाह जाने, शब्बीर ने कोई 13 साल का सिपाही भेजा है, उसके बोलने का अंदाज ऐसा है। लोग कह रहे हैं ये हसन का कासिम नहीं, ये खुद अली बोल रहा है। हाय 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 हाय, ये खुद अली बोल रहा है, ये खुद अली बोल रहा है। पता है इस आरामी ने क्या कहा? उसने कहा इसे रोकते क्यों नहीं? उन्होंने कहा रोके कैसे? अब्बास का शागिर्द है, रोके कैसे? अब्बास का शागिर्द है। आरामी कहता इसे भी धोखा दे के रोको, इसे भी धोखा दे के रोको। और पता धोखा क्या दिया है? एक आरामी आगे बढ़ के कहता कासिम तू यहाँ लड़ रहा है, तेरी अम्मा के खेमे को आग लगाई है। अल्लाह जुमला आखिरी है, तेरी अम्मा के खेमे को आग लग गई है। आग का लफ्ज़ अफसाना था। सरकार कासिम ने जो मुड़ के देखा, एक हरामी ने गोर्ज मारा। कासिम जीन से जमीन पे आया। शहीद मोहसिन नकवी कहते थे जीन पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तो तकसीर। हाय हुसैन, हाय करके रोना, गरीबों की तरह रो। इधर कासिम जीन से उतरा, शबीर की आवाज आई और मेरी कमर झुक गई। अपना जुमला सख्त है, इजाजत देते हो? इजाजत देते हो मैं जुमला ठहर के पढ़ूं? सारे यही पढ़ते हैं ना, शबीर घोड़े, शबीर घोड़े नहीं। अकबर तो वो है ना जो जीन से उतरा तो हुसैन ने मैदान में कातिल से पूछा बता मेरा अकबर कहाँ है, बता मेरा अकबर कहाँ है? वो कहते अल्लाह जाने हुसैन को कासिम से मोहब्बत कितनी थी। इधर कासिम जीन से उतरा, शबीर खेमे में गिर गए। बहन से कहते मुझे सहारा दे, मुझे नजर कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, सीने पे हाथ मार यार, गरीबों की तरह यार, हो सकता है तेरी मेरी आखिरी मजलिस हो। हाय हुसैन, हाय हुसैन। इधर हुसैन मैदान में आए, मैदान में आना था। मैं जुमला आहिस्ता से पढ़ गया, क्यों तू मर जाएगा, तुझसे बर्दाश्त नहीं होएगा। शमाल के घोड़े मगरिब को दौड़ गए, मगरिब के शमाल को दौड़ गए। इधर जब कासिम जमीन के ऊपर गिरे, कासिम गिरा नहीं तकसीम हो गया। शबीर की आवाज आई कासिम
कहा ना कासिम मैं तुझे बुलाता हूँ, अब जो हल्के का मातमी है उसका हाथ सीने पे आना चाहिए। जब कहा ना कासिम तेरा गरीब चचा बुलाता है, कासिम तेरा गरीब चचा बुलाता है, बस सजादारों ये लफ्ज आना था, कोई टुकड़ा यहाँ से उठा, कोई टुकड़ा वहां से उठा, कोई टुकड़ा यहाँ से उठा, आवाज आई लब्बे सुनना। इधर जब टुकड़े हवा में बुलंद हुए ना, पता है हुसैन, एक मिनट मेरी तरफ देखना यार, ये खुदा का वास्ता मेरी तरफ देखो, इधर देखो। पता है टुकड़े जब बुलंद हुए तो मंजर क्या था? हुसैन जमीन पे बैठ गए, सर से इमामा उतारा, उतार के जमीन पे बिछाया,